बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। ब्रॉड शीट, जो कि ब्रॉड शीट का सरबराह कावे मूसवी, जिसने बड़ी खिदमत की है शरीफ ख़ानदान की और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है और जिसको आलाकार बना के पाकिस्तान के इदारों पर और अपनी करप्शन को छुपाने की कोशिशें की, बिलाखिर वो ख़ुद पकड़ा गया। और बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे जो बड़ा ही अहम मामला है बशीर मेमन का। बशीर मेमन और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों का कनेक्शन पकड़ा गया है और इसके अलावा 3 आयल मिलें पकड़ी गई हैं जनूबी वज़ीरिस्तान में। बड़ी अहम डिटेल्स हैं। अब उसका जो चेहरा है वो खुलकर सामने आ रहा है, जिसको 2 दिन तक बड़ा इनकलाबी लीडर बनाया जा रहा था हमारे करप्ट मीडिया की तरफ से, और हामिद मीर जैसे लोग उसको बार बार अपने प्रोग्राम्स में बुलाकर रियासत के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे। उसका असल चेहरा सामने आ गया है और इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और ज़राए के मुताबिक जो पहली इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो होश रुबा इंकशाफात हैं वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि TLP के हवाले से आप जानते हैं कि आज शेख रशीद ने दोबारा ये बात की है कि वो कलअदम ही रहेंगे। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने जो करारदाद पास की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने की बात की है और ये कहा है कि जो पाकिस्तान में जिस तरीके से अक़लियतों के हकूक़ हैं, फिर फ़्रांस के मामले पर पूरी यूरोपीय यूनियन फ़्रांस के साथ इज़हार यकजहती करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। ये वो चीज़ें थी कि हम इनको बेहतर अंदाज से कर सकते थे, हम इनको डिप्लोमेटिक वे से कर सकते थे, हम सफारती सतह पर ये सारे मामलात कर सकते थे। लेकिन आज हम यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे मामलात इस हद तक बिगड़ गए हैं। हम एक तो उस करारदाद की मज़म्मत करते हैं जो यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पास की गई है और वो बिल्कुल वो जो असल ग्राउंड पर सूरत हाल है ये उसके बरअक्स है। और यूरोपीय यूनियन जो अपने आप को बड़ा ही आज़ादी इज़हार राय की बात तो वो करते हैं, लेकिन वो ख़ुद जब उनके हवाले से कोई बात करे या एहतजाज करे तो उनमें इतनी भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि वो अब एक पार्लियामेंट है, बड़ी एक वो मंडी है और उस हवाले से पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों को देखना होगा। देखते हैं ये मामला किधर जाता है। दूसरी तरफ जो ब्रॉड शीट के कावे मूसवी, आप जानते हैं ब्रॉड शीट के कावे मूसवी को बड़ा इस्तेमाल किया गया। उसको पहले केसेस जितवाए गए, केसेस जितवाने के बाद उसको बड़े लेवल पर प्रोटेक्ट किया गया, उसको रिलीफ दिलवाए गए। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर जनरल मुशर्रफ के साथ जब इनका मुकमुका होता है, NRO होता है, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए जाते हैं। फिर आसिफ जरदारी ये सारी के सारे उसको जो गैर कानूनी तौर पर रकम अदा करते हैं, फिर अपने वकला के ज़रिए पाकिस्तान का केस कमज़ोर किया जाता है, उनको जितवाया जाता है और फिर बिलाखिर उनके हक़ में डिग्री हो जाता है और हमें वो पैसे अदा करने पड़ते हैं। और फिर ब्रॉड शीट की उस कामयाबी को कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वो केस था और पाकिस्तान के हवाले से जो मामला था वो ब्रॉड शीट का जो मैटर था, उस मामले पर जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिग्री हुई और लंदन की अदालत ने हमारे ख़िलाफ़ एक हुक्म जारी किया, तो उस पर यही मरीम नवाज़ है, इसने ट्वीट किया कि देखिए इन्होंने हमारी जायदादें ढूंढने के लिए जिन लोगों को मुकर्रर किया था उनको जायदादें तो नहीं मिली, लेकिन रियासत का और पैसा उनकी तरफ चला गया है क्योंकि उसके असल ज़िम्मेदार ये थे। फिर ब्रॉड शीट कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो चीख चीख कर ये कह रही है कि किस तरीके से फ़ाइलें चोरी करवाई जाती हैं, किस तरीके से ये वज़ारत कानून और अटारनी जनरल का ऑफिस इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये गैर कानूनी तरीके से अदायगियाँ करते हैं और पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाते हैं और उसके बावजूद भी डिग्री हो जाता है और पाकिस्तान इतना बड़ा खसारा पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है। वही जो ब्रॉड शीट का मामला है, कावे मूसवी का मामला है। कावे मूसवी ने जिस फर्म से पैसे उधार लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस किया था, अब उस फर्म ने कावे मूसवी के ख़िलाफ़ दावा दायर कर दिया है रिकवरी का। और उनका ये कहना है कावे मूसवी के ख़िलाफ़ कि हमने 27.8 मिलियन डॉलर हमें कावे मूसवी ने देना है। कावे मूसवी ने ये इसलिए हमसे पैसे लिए थे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस करे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस जीत कर वो
پیسے اپنے تو اس نے لے لیے ہیں لیکن ہمارا جو ادھار ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہمارا معاہدہ تھا، جو قرض لیا گیا تھا، اس کی خلاف ورزی کی ہے کاوہ موسوی نے، اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑی زیادتی کی ہے، اور ہمیں پیسے دیے جائیں، اور ساتھ جو پاکستان کے پیسے لنڈن کی عدالت میں ہیں جو کاوہ موسوی کو دیے جانے ہیں، اور جو پاکستان کے اثاثے منجمد کیے گئے تھے اس کے حوالے سے بھی درخواست دی گئی ہے کہ وہ اب ہمیں دیے جائیں، کیونکہ وہ بیسیکلی ہمارے پیسے ہیں، وہ کاوہ موسوی کے پیسے نہیں ہیں۔ یہی بات عظمت سعید شیخ نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو براڈ شیٹ کا ہیڈ ہے کاوہ موسوی، وہ کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں ہے کہ اس سے بیانات لیے جائیں یا اس کو شامل تفتیش کیا جائے، وہ ایک بکاؤ مال ہے، اور جب اس کو استعمال کرنا ہو ہر کوئی استعمال کرتا رہا ہے۔ مریم نواز نے بھی، اور حسن نواز نے، حسین نواز نے بیرون ملک اس کو لنڈن میں خرید کر نہ صرف شہزاد اکبر کے خلاف بیانات دلوائے، ریاست پاکستان کے خلاف بیانات دلوائے، عمران خان کے خلاف بیانات دلوائے گئے، عظمت سعید شیخ کے حوالے سے بیانات دلوائے گئے، صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے معاملات کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نواز شریف نے بھی آج اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے NA 249 کے حوالے سے، اور آج شام ایک درخواست فائل کی گئی۔ یہ بیسیکلی 3 درخواستیں ہیں مفتاح اسماعیل کی طرف سے۔ آج وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو 2013 کے الیکشن پر کپتان مطالبہ کیا کرتا تھا۔ آج انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ 15 پولنگ اسٹیشنز کا جو ریکارڈ ہے اس کو آڈٹ کروایا جائے، فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے، اور انگوٹھے چیک ہونے چاہیے کہ وہ جعلی ہیں یا وہ اصلی ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جعلی انگوٹھے لگا کر یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب میں انہوں نے ضمنی الیکشنز لڑے، اب ایک دھاندلی کے ماسٹر تھے اور ایک دھاندلی کو نہ جاننے والے تھے، ان کا مقابلہ تھا، اور دھاندلی کے جو پنجاب کے ماسٹر تھے وہ الیکشن جیت گئے، اور انہوں نے گولیاں بھی چلوائیں، انہوں نے رات کو ریٹرننگ افسران کو اغوا بھی کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے MPs کے ذریعے وہ وہاں سے جو بیلٹ پیپر تھے وہ لے کر بھاگے بھی، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن کو مینیج کیا، پھر وہاں حالات ایسے بنا دیے تھے کہ دوبارہ الیکشن ہوا، دوبارہ الیکشن میں بھی وہی پریزائڈنگ افسران، وہی ریٹرننگ افسران، وہی جہاں ان کے وہ لوگ جو ان کے لگائے ہوئے تھے انہوں نے ان کو نوازا، اور جو بیوروکریسی تھی، کیونکہ وہ آج بھی شریف خاندان کی خیر خواہ بیٹھی ہے اور ان کی وفادار بیٹھی ہے، میجورٹی، سب تو نہیں لیکن میجورٹی، تو وہ الیکشن جیت گئے۔ لیکن جب کراچی میں ان کا مقابلہ اپنے سے بڑے فراڈ اور ڈاکوؤں سے آ گیا، اور آصف زرداری فراڈ، بلیک میلنگ اور 2 نمبری میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ تو صرف ملک لوٹتے رہے اور یہ کرپشن کرتے رہے، وہ تو ویسے ہی ڈکیٹی پورے اندرون سندھ میں جو ڈکیٹی گینگ تھے یا جو بڑے بڑے کرمنلز تھے وہ سارے کے سارے آصف زرداری کے کو منتھلی دیا کرتے ہیں، وہ بلوچستان میں بھی یہی حالات ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ جب مقابلہ آیا تو وہاں ایسی ان کو پڑی کہ اب یہ چیخ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، اور اب درخواستیں دے رہے ہیں، اور ان درخواستوں میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دھاندلی ہوئی اور ہمیں ریلیف دیا جائے۔ اب بشیر میمن کا جو معاملہ ہے، بشیر میمن کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں جو بڑے اہم انکشافات ہیں اداروں کی طرف سے۔ ایک تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا المجتبہ جو ان کی انڈسٹری تھی جس پر چھاپہ مارا گیا، اور رات میں ہی المجتبہ کے بعد ان کے جو فارم ہاؤسز ہیں وہاں پر بھی چھاپہ مارا گیا، اور ان کے ملازمین سے بھی نہ صرف بیانات ریکارڈ کیا گیا بلکہ ان زمینوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا، جس میں یہ شو کرواتے ہیں کہ 1963 میں وہ زمینیں وراثت میں ملی تھیں بشیر میمن کو۔ اب وہ تو سارا ریکارڈ اداروں کے پاس آ گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بات سامنے آئی ہے کہ 3 آئل ملیں جنوبی وزیرستان میں بنائی تھیں، اور وہ کیوں بنائی تھیں؟ اس لیے بنائی تھیں کہ وہ ٹیکس فری آئل منگوا سکیں۔ ٹیکس فری آئل منگوانے کے لیے 3 آئل کی ملیں انہوں نے لگائی تھیں وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، اور وہاں دہشت گردوں کے ساتھ مل کر وہاں پر جو پاکستان دشمن دہشت گرد تھے ان کے ساتھ مل کر بزنس کرتے رہے، کیونکہ ان کی ملی بھگت سے آج سے 5-6 سال پہلے وہاں بزنس ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ 3 آئل ملیں وہاں پر چلاتے رہے ہیں، یہ ان کا اصل چہرہ ہے، اور یہ FIA کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ آپ اندازہ لگائیں
کہ جو اتنے بڑے عہدوں پر بیٹھا تھا، جب وہ آئل ملیں جنوبی وزیرستان میں چلا رہا تھا تو اس نے پاکستان کے ایئرپورٹس پر پاکستان میں کتنے بڑے بڑے فوائد دیے ہوں گے ان دہشت گردوں کو، اور ان کے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے میں وہ ملوث رہے ہوں گے۔ اور پھر منی لانڈرنگ کرنے والوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، اور اس میں جو بڑا اہم نام سامنے آ رہا ہے عمر فاروق ظہور کا۔ عمر فاروق ظہور وہ منی لانڈرنگ اور اغوا کے مقدمات میں ملوث ہے۔ وہ نہ صرف پاکستان، ترکی، ناروے اور اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں اس کے خلاف مقدمات درج ہیں، اور وہ اس وقت دبئی میں رہائش پذیر ہے، اور وہ ان چاروں ممالک کو وہ ریکوائرڈ ہے، اور چاروں ممالک نے اس کے خلاف وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ نہ صرف اس کی تصاویر وائرل ہوئی ہیں بلکہ یہ ان کو منی لانڈرنگ میں بھی مدد دیتا تھا، اور ان کے جو بیگز تھے وہ ان کو ایئرپورٹ سے بھی یہی نکلواتا تھا۔ اور پھر ظلم کی بات یہ ہے کہ نادرا سے ریکارڈ چینج کر کے بچوں کے اغوا، جو عمر فاروق ظہور بچوں کے اغوا پاکستان سے دبئی کرتے تھے، اس میں بھی ان کی مدد دیتے تھے، ان کو مدد کرتا تھا، اور اس کے بدلے جو رقم ملتی تھی وہ اپنی فیملی کے مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جاتی تھی۔ اور اب ان ساری چیزوں کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جو مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ ہوگا، آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ درست ہوگا یا وہ ٹھیک ہوگا؟ وہ کرمنل کیسے نہیں ہوگا؟ وہ کرپٹ کیسے نہیں ہوگا؟ وہ منی لانڈرنگ کرنے والا کیسے نہیں ہوگا؟ اور آج وہ ان کے پے رول پر بول رہا ہے، لیکن قوم اب سمجھ چکی ہے اور اب ادارے ایکشن لینا شروع ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔